میں اپنی ساس کی لاڈلی بہو تھی۔ جب اس گھر میں بیاہ کرائی تو وہ میرے صدقے واری جاتی تھی۔ محلے کی عورتوں سے میری تعریف کرتے کہتی کہ ایسی بہو قسمت والوں کو ہی ملتی ہے۔ صحیح بات ہے، میں ان کی بہن کی بیٹی تھی، اسی وجہ سے ان کو عزیز تھی۔ تبھی میں ان کو خالہ جان کہہ کر نہیں بلکہ ماں سمجھ کر ان کی خدمت کرتی تھی۔ مگر عورت کی ساس اس سے جتنی بھی خوش ہو، مگر اس کے من کا آنگن تو شوہر کی خوشی سے ہی کھلتا ہے۔ شادی کی پہلی رات ہی شوہر نے مجھ پر نظر نہ ڈالی۔ میں منتظر ہی رہی کہ شاید وہ ایک نظر کرم مجھ پر بھی ڈالیں، مگر انہوں نے مجھے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میری شادی کی رات بھی عجیب تھی۔ میں گھونگھٹ نکالے اپنے بیڈ پر بیٹھی تھی اور میرے شوہر موصوف سامنے صوفے پر بیٹھے کسی گہری سوچ میں گم تھے۔ میں نے ان سے بات کرنے کی ایک دو بار کوشش بھی کی، مگر ان کی رکھائی ایسی تھی کہ دوبارہ میری ہمت نہیں ہوئی۔ صبح تک میں یوں ہی بیٹھی رہی۔ بیٹھے بیٹھے میری کمر اکڑ گئی، مگر انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ عادل کے اس رویے سے میرا دل ٹوٹ کر رہ گیا، مگر میں نے صبر کا گھونٹ پی کر خاموشی اختیار کر لی۔ صبح ہوئی تو میری ساس نے میرا ماتھا چوما اور مجھے گھر کے کاموں میں لگا دیا۔ اگرچہ وہ میری خالہ تھیں، مجھے پسند بھی کرتی تھیں، مگر ان کی پسند کے پیچھے اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات ہی چھپی تھیں۔ مجھے شاید وہ اپنے گھر کی من پسند نوکرانی کے روپ میں دیکھنا چاہتی تھی، اور ایسا ہی ہوا۔ شادی کے اگلے دن سے میں گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ میرے شوہر کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں دن بھر کیا کرتی ہوں۔ وہ رات کو تھکے ہارے آتے اور سو جاتے۔ ایک دن میں الماری سے کچھ کپڑے نکال رہی تھی۔ انہوں نے صبح کسی تقریب میں جانا تھا۔ کپڑے نکالتے میں نے ان سے فرمائش کر دی کہ عادل، آپ کے پاس تو 50 جوڑے ہیں، 2-3 جوڑے مجھے بھی دلوا دیں۔ میری بات سن کر وہ بری طرح ہنسنے لگا۔ تمہیں جوڑا دلوا دوں؟ شکل دیکھی ہے اپنی، کس قدر موٹی اور بھدی ہو گئی ہو تم۔ میری آنکھوں میں ان کی یہ بات سن کر آنسو آ گئے۔ عورت اپنے جسم اور روپ کے بارے میں کوئی بات برداشت نہیں کر سکتی، اور پھر وہ بھی اپنے شوہر کے منہ سے۔ اچھا دل چھوٹا نہ کرو، تمہارے موٹاپے کا علاج بھی ہو جائے گا۔ ان کے منہ سے زہر کی طرح یہ باتیں میرے منہ پر لگ رہی تھیں۔ تب وہ مجھے سمجھانے لگے، دیکھو صبیہ، میں چاہتا ہوں کہ تم خوبصورت اور سمارٹ لگو۔ بے شک تم اس گھر میں میری امی کی مرضی سے بیاہ کر آئی ہو، مگر میرا بھی تم پر کوئی حق ہے۔ اگرچہ مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ وہ ایسے جتا رہے تھے جیسے میں اس گھر میں رکھی کوئی فالتو شے ہوں، اور پھر انہوں نے مجھے دن رات موٹاپے کے تانے دے دے کر ادموا کر دیا۔ مجھے ان کے منہ سے اپنے لیے حقارت بھرے یہ الفاظ سن کر بہت الجھن ہوتی۔ میں روتی تڑپتی، مگر انہیں کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہر وقت میرا مذاق اڑاتے۔ تب ایک دن میں رونے لگی۔ بولے، رو مت، تمہارے اس موٹاپے کا علاج تو دنیا میں ہے، اگر تم کرنا چاہو تو۔ میں نے امید بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ میں تمہیں ایک ایسی دوا لا کر دوں گا جسے پینے کے 15-20 دن تک تم پتلی ہو جاؤ گی۔ مجھے دوا کی ضرورت نہیں، آپ مجھے قریبی پارک لے جائیے نا۔ میں نے ہمت کر کے کہا، نہیں، تم تو گھر میں سارا دن ماسیوں کی طرح کام کرتی رہتی ہو، پھر بھی موٹی اور بھدی ہو۔ مجھے لگتا ہے کہ تم میں کوئی نقص ہے جس کی وجہ سے تمہارا وزن بڑھ رہا ہے۔ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاؤں گا، وہ سب بتا دے گا۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے۔ شوہر کی تسلی پر میں خوش ہو گئی کہ شاید میں بھی خوبصورت ہو جاؤں گی تو وہ مجھے چاہنے لگیں گے، میری قدر کریں گے۔ اسی وجہ سے میں نے ان کی ہر بات مان لی۔ سوچ رہی تھی کہ وہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے۔ اگلے 2-3 دن انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ ایک دن شام کو آئے تو ہاتھ میں بڑا سا شاپر تھا۔ کہنے لگے، کمرے میں جا کر رکھ دو، اماں سے باتیں کرنا تھیں۔ میں بھی شاپر رکھ کے باہر آ گئی۔ شکر ہے کہ اماں نے دیکھا نہیں۔ اماں سے باتیں کر کے جب ہم اپنے کمرے میں آئے تو میں نے اس شاپر کے بارے میں پوچھا۔ بولے، کھول کر دیکھو، اس میں تمہارے لیے قیمتی تحفہ ہے۔ میں نے کھول کر دیکھا تو دوائیوں کے ڈبے اور شربت تھا، کالے رنگ کا، وہ گاڑھا سا شربت جسے منہ کے سامنے لانے سے ہی ایسا لگتا جیسے کوئی زہر پی لیا ہو۔ یہ کیا ہے؟ میں نے ناگواری سے پوچھا۔ یہ تمہاری دوائیں ہیں۔ میں نے ڈاکٹر سے پوچھا ہے، اس نے کہا ہے
کہ اگر تم 30 دن یہ استعمال کرو تو بالکل صحیح ہو جاؤ گی۔ دیکھو نا، میں تو چاہتا ہوں کہ تم خوبصورت اور پتلی لگو۔ اگر تم یوں ہی ماسی بنی پھرتی رہی، اماں تم سے خوش ہو جائیں گی مگر میری محبت تم کبھی نہیں پا سکو گی۔ ان کی بات سن کر میں واقعی سوچ میں پڑ گئی۔ میری زندگی اماں کے علاوہ بھی تو تھی۔ عورت تو بنی ہی اپنے شوہر کے لیے ہے۔ میں نے وہ دوائیاں لے کر رکھ دیں۔ سوچا تھا کہ کسی ڈاکٹر سے پوچھ کر ان دوائیوں کا باقاعدہ استعمال کروں گی، مگر اس سب کو اگلے 2 دن لگ گئے۔ اگلے دن جب عادل نے میری الماری میں وہ دوائیں دیکھی تو غصے سے بولے، تم نے یہ استعمال نہیں کی ابھی تک؟ تمہارے لیے لایا تھا نا؟ وہ شدید غصے میں دیکھ رہے تھے۔ میں نے سوچا کہ پہلے ڈاکٹر سے پوچھ لوں، ایسا نہ ہو کہ ان کا کوئی نقصان ہو جائے۔ اچھا، تو کیا میں تمہیں جاہل لگتا ہوں؟ انہوں نے غصے سے مجھے گھورا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو پھر کیسی بات ہے؟ تمہیں اگر مجھ پر اعتبار ہے تو تم یہ دوائیاں استعمال کیوں نہیں کر رہی؟ لگتا ہے کہ تم میرے مطابق ڈھلنا ہی نہیں چاہتی، اسی وجہ سے میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنے شوہر کے منہ سے ایک اور طنز بھرا نشتر پا کر میرا دل چھلنی چھلنی ہو گیا۔ جی چاہتا تھا کہ اسی وقت اپنی ماں کے پاس اڑ کر پہنچ جاؤں اور ان کی گود میں سر رکھ کر رو دوں کہ مجھے کہاں بیاہ دیا تھا، میرا شوہر مجھ میں دلچسپی نہیں لیتا تھا اور بس چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے بدل جاؤں۔ خیر میں نے ہمت نہیں ہاری۔ اپنی امی سے پوچھا تو کہنے لگی، بیٹی اس نے کچھ سوچ سمجھ کر ہی لائی ہوں گی، اگر کہہ رہا ہے تو استعمال کر لو، ہو سکتا ہے کہ ان دوائیوں سے تم ویسی ہو جاؤ جیسی وہ چاہتا ہے۔ میں نے بھی وہ دوا استعمال کرنا شروع کر دی، ایک کالا شربت جس کے 3 ڈھکن رات کو پینا ہوتے تھے اور 2 گولیاں۔ یہ کھا کر میں سو جاتی۔ گولی کھانے کے 2 دن بعد ہی میرے تو جسم سے سارا پانی نچڑ گیا، ایسا لگا جیسے میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی ہوں۔ ان گولیوں کے استعمال نے مجھ میں کمزوری پیدا کر دی۔ ہڈیوں میں اس قدر درد رہنے لگا جیسے 60 سال کی بوڑھی عورت ہو، اور پھر چلنے پھرنے میں بھی دقت محسوس ہوتی۔ ہاتھ پاؤں بار بار ٹھنڈے ہو جاتے اور کانپنے لگتے۔ میری یہ حالت جب میرے شوہر نے دیکھی تو کہنے لگے، تم بے شک باقی 2 گولیاں استعمال نہ کرو لیکن یہ شربت لازمی پینا، تمہاری کمزوری دور ہو جائے گی۔ اپنے شوہر کی اس بات پر بھی میں نے یقین کر لیا۔ اب وہ گولی چھوڑ کر شربت روزانہ میں رات کو پی لیتی مگر مجھے نیند نہیں آتی۔ ساری رات ٹھنڈے پسینے آتے اور ایسا لگتا جیسے دل ابھی اچھل کر حلق میں آ جائے گا۔ اس بے چینی کے باعث میں ساری رات جاگتی رہتی مگر میں نے اس پریشانی کا ذکر عادل سے نہیں کیا۔ سوچا کہیں وہ اور دوا ہی نہ لا کر دے دیں جسے کھا کر میری طبیعت اور بگڑ جائے۔ اب میں پوری رات جاگتی رہتی۔ 1-2 دن جاگنے سے مجھے اندازہ ہوا کہ میرے شوہر کے تو معمولات کچھ اور ہی ہیں۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کر کمرے سے چلے جاتے ہیں، ساری رات غائب رہتے ہیں۔ میں اٹھ کر انہیں ڈھونڈتی رہتی مگر وہ نہ ملتے۔ کبھی باتھ روم میں پائے جاتے تو کبھی چھت سے نیچے آ رہے ہوتے۔ ایک دن بھی ایسا ہی ہوا۔ فجر کے وقت تک وہ کمرے میں نہیں آئے تو میں نماز کے بہانے اٹھی، وضو کرنے باتھ روم جا رہی تھی کہ وہ چھت کی سیڑھیوں سے نیچے آتے دکھائی دیے۔ عادل آپ ساری رات کہاں تھے؟ آپ اپنے کمرے میں بھی نہیں آئے۔ میری بات پر وہ ہڑبڑا اٹھے، میں تو کمرے میں ہی تھا، تمہیں نہ جانے کیسے کیسے وہم ستاتے ہیں۔ میں نے کہاں جانا ہے؟ وہ یہ کہتے ہوئے اندر والے کمرے کی طرف چلے گئے۔ مگر عادل میں تو ساری رات آپ کو دیکھتی رہی، آپ کمرے میں نہیں آئے تھے، کہاں تھے آپ؟ میرے سوال پر وہ غصہ ہونے لگے۔ مجھ سے زیادہ بحث اور سوال مت کیا کرو، میں تمہیں جواب دینے کا پابند نہیں، سمجھی؟ مجھے نیند آئی ہے، سونے دو۔ میں انہیں نماز کا بھی نہیں کہہ سکی، وہ اتنے بفرے ہوئے تھے کہ میں نے چپ رہنے میں ہی عافیت جانی۔ مگر یہ بات میرے شوہر کے دل سے نہیں نکلی۔ اگلے دن وہ آئے تو کہنے لگے، لگتا ہے کہ تمہیں نیند کی گولی کھانا پڑے گی، ساری رات تمہیں نیند نہیں آتی، کوئی تو وجہ ہے نا؟ نہیں، مجھے نیند نہیں پوری کرنی۔ آپ یہ بتائیں، آپ ساری رات کمرے سے کہاں غائب رہتے ہیں؟ میرے شکی لہجے پر وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ کہا نا، میرے آفس سے کالز آتی ہیں، رات بھر میٹنگز کرنا ہوتی ہیں، فون پر بات چیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ
مختلف شہروں سے ہوتے ہیں، اس لیے ہر ایک سے بات کرنا ہوتی ہے، اور تم تو جانتی ہو باہر کے حالات کیا ہیں، وہاں پر رات ہوتی ہے تو یہاں دن، اور یہاں دن ہوتا ہے تو وہاں رات، بس اسی لیے مجھے ذرا مختلف اوقات میں بات کرنا ہوتی ہے۔ میری کمپنی باہر کے لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہے، تبھی تو تم اس گھر میں یہ عیش و عشرت دیکھ رہی ہو۔ ان کی بات بھی صحیح تھی، مگر مجھے یہ سب اور ہی لگ رہا تھا۔ خیر خاموش ہو گئی، مگر انہوں نے مجھے گولیاں دینا شروع کر دیں۔ بولے ان دواؤں سے تمہیں نیند آ جائے گی، میری تو ویسے بھی رات کی نیند پوری نہیں ہوتی، مگر تم تو پوری کرو، ایسا نہ ہو کہ 2 سال بعد بیمار پڑ جاؤ اور میری طرح تمہیں بھی ڈپریشن کے دورے پڑنے لگے۔ شوہر کی بات صحیح تو تھی، مگر نہ جانے کیوں جب سے میں نے دوائیں کھانا شروع کی تھیں میرے جسم سے ساری طاقت گویا ختم ہو گئی تھی۔ مگر پھر وہی بات، مجھے عادل کی بات ماننا ہی پڑی اور 2 گولیاں پھر سے شروع کرنا پڑیں۔ اب میں صرف مری نہیں اور کوئی فرق رہا بھی نہیں۔ دن رات مجھے سر میں درد رہتا، کبھی چکر آتے تو کبھی کمزوری محسوس ہوتی، مگر عادل کو اس بات کی پرواہ نہیں تھی۔ پھر عادل اس قدر بے رخی سے پیش آتے کہ میرا ان سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ ایک دن ان کے جانے کے بعد میرے پیٹ میں شدید درد اٹھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے پیٹ میں بھاری پتھر پڑے ہوں۔ مجھے تکلیف میں دیکھ کر ساس نے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہا۔ میں تیار ہو گئی اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ہم ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر کے پاس کافی لمبی لائن تھی، مگر میری تکلیف ایسی تھی کہ انہوں نے مجھے سب سے پہلے چیک کیا، ایمرجنسی روم میں لے گئے، مجھے درد کی دوا دی اور مجھے خاموش رہنے کا کہا۔ درد کا انجیکشن لگتے ہی میری طبیعت تھوڑی سنبھل گئی، مگر ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑے گا، تمہارے پیٹ میں ایسی کوئی چیز ہے جس کی وجہ سے تمہیں درد ہو رہا ہے، اگر تم نے ابھی چیک نہ کروایا تو بعد میں کوئی مسئلہ ہو گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ ڈاکٹر نے مجھے ایسا ڈرایا کہ مجھے الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہی بنی۔ الٹرا ساؤنڈ ہونے کے بعد مجھے ڈر سا لگ رہا تھا، جبکہ میری ساس کے چہرے پر خوشی تھی۔ کہنے لگی کہ بہو مجھے لگتا ہے کہ دوسری بات ہے اور میں دادی بننے والی ہوں۔ امی کی باتیں بھی عجیب تھیں، مجھے تکلیف کا اندازہ شاید انہیں ابھی نہیں تھا، انہیں صرف اپنے پوتوں کی پڑی تھی۔ خیر میں نے کچھ نہیں کہا۔ کافی دیر لیٹے رہنے کے بعد لیڈی ڈاکٹر اماں کو لیے میرے کمرے میں آئیں۔ میں حیران پریشان لیٹی تھی کہ آخر مجھے ہوا کیا ہے۔ ڈاکٹر نے سب سے پہلے سوال مجھ سے یہی کیا، بی بی آپ کوئی دوا استعمال کرتی ہیں؟ جی ہاں، وزن کم کرنے والی دوا استعمال کرتی ہوں۔ میں نے کہا تو اس نے سر پکڑ لیا۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم یہ وزن کم کرنے والی دوائیں استعمال کرو؟ بھئی تم تو پہلے ہی کمزور ہو، تم میں خون کی کمی ہے، پھر تمہیں کیا پڑی تھی وزن کم کرنے کی؟ ڈاکٹر کی بات تو میری سمجھ میں آ گئی تھی، مگر الٹرا ساؤنڈ والی بات بڑی عجیب تھی۔ جو بات مجھے اس نرس نے بتائی تھی، کہنے لگی اگر تم یہ دوا مزید استعمال کر لیتی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو جاتی۔ اب جو مرض تم کو لاحق ہو گیا ہے اس کا علاج تو کم ہی ہے، مگر ہمارے ہسپتال میں اس کا آپریشن کامیابی سے کیا جاتا ہے۔ نرس کی بات سن کر مجھے تسلی ہوئی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے مجھے نئی دوائیں لکھ کر دیں، کہا کہ انہیں باقاعدگی سے استعمال کرنا ہے اور ان کے استعمال کے بعد جو بھی ہو ہمیں لازمی بتانا ہے۔ میں نے بھی بات پلو سے باندھ لی، مگر دل کو ایک پل چین نہیں تھا۔ ڈاکٹر سے میں نے جن دوائیوں کے بارے میں مشورہ کیا تو ہر ایک نے یہی کہا کہ ان دوائیوں سے موٹاپا تو کم نہیں ہوتا، البتہ نقصان زیادہ ہو سکتے ہیں، اور ان دوائیوں کے نقصانات میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اگر عورت یہ زیادہ دیر تک استعمال کریں تو وہ بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتی ہیں۔ یہ بات میرے لیے جان لیوا تھی، مگر کیا کرتی، جان کر بھی خاموش رہی۔ اب مسئلہ یہی تھا کہ مجھے کوشش کرنا تھی تاکہ میں اپنی اولاد پیدا کر کے اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا سکوں۔ ماں جی اور میں جلد ہی ہسپتال سے فارغ ہو گئے اور شام کے 4 بجے کا وقت ہوگا کہ ہسپتال کے صحن میں ہارن بجاتی ایک ایمبولینس آئی۔ ایمبولینس کے آتے ہی اس میں سے ایک اسٹریچر پر لیٹے ہوئے شخص کو نکالا اور میڈیکل سٹاف اسے ICU کی جانب لے کر جانے لگا، مگر میرا دل اس وقت دھڑکا جب میری نظر
स्ट्रेचर पर लेटे आदमी पर पड़ी। वो कोई और नहीं, मेरा शौहर ही था, जिस पर मैं जान छिड़कती थी और अपनी लाखों ज़िंदगियां कुर्बान कर सकती थी। भागती हुई आईसीयू की जानब गई, मगर डॉक्टर्स ने मुझे अंदर नहीं जाने दिया। कहा कि हम बाद में आपको मिलने की इजाज़त दे सकते हैं, फ़िलहाल आपको यहाँ से जाना होगा। वैसे भी मुझे लगता था कि पैसों का बंदोबस्त करना पड़ेगा, वरना तो मैं अपने शौहर का इलाज तो क्या, उनके लिए दवा भी नहीं ले सकूंगी। मैंने घर जाकर कुछ पैसे नकद लिए, अपने ज़ेवरात भी साथ ले आई कि ज़रूरत पड़ी तो उन्हें भी बेच दूंगी। खुशकिस्मती से जब मैं वापस आई तो मेरे शौहर होश में आ चुके थे। उन्हें होश में आता देखकर मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अम्मी भी सजदे में ही थीं, हम दोनों उनके लिए दुआएं कर रही थीं। मेरे शौहर ने आईसीयू में मेरा नाम पुकारा। डॉक्टर्स ने आकर मुझे बताया कि आपका शौहर आपसे मिलना चाहता है। मेरी खुशी की इंतहा ना रही। वो शख्स को जीते जागते मुझे पसंद नहीं करता था, होशो हवास में मुझे हकारत की नज़र से देखता था। वो मुझे अपने पास बुला रहा था। खुश ना होती तो और क्या करती। मैं भागी आईसीयू में उनके पास पहुंची तो वो बिस्तर पर लेटे कई सालों के बीमार लग रहे थे। उनके माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। आप ध्यान से गाड़ी नहीं चलाते ना, इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ है। मैंने प्यार से उनके पास बैठते हुए कहा। तब उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, इसी की सज़ा मिली है। आप कैसी बातें कर रहे हैं आदिल, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपसे बहुत खुश हूँ, मुझे आपके साथ कोई तकलीफ़ नहीं। मेरी सभी सहेलियों के शौहरों में से आप सबसे अच्छे हैं, मैंने खुशामदी लहजे में कहा। वक्ती उन्हें खुश करना चाहती थी, मगर वो तो शायद दिल का बोझ हल्का करना चाहते थे। नहीं, ऐसा मत कहो, कहने दो मुझे कि मैं भटक गया था। शादी वाले दिन से ही मेरी नीयत में खोट थी। मैं तुम्हें कभी अपना ना ही चाहता था और इसीलिए मैंने मारिया से दोस्ती कर ली। मारिया को मैं पहले ही जानता था, शादी से पहले भी उसे ही पसंद करता था। अम्मा ने ये शादी नहीं होने दी थी, कहा था कि ये लड़की घर बसाने वाली नहीं है। उनकी बात सही थी। मारिया, जिससे मैं मोहब्बत, खलूस और वफा का पैकर समझता था, वो तो मोहब्बतों के सौदागर निकली। पैसे लेकर अपनी मोहब्बत, अपने जिस्म का सौदा करती थी। मैं तो बस उसे एक शरीफ घराने की लड़की समझकर उसके पीछे पड़ा रहा। मुझे क्या पता था कि एक दिन वो मुझे मक्खन से बाल की तरह निकाल देगी। आज उसका ख़रीदार मुझसे ज़्यादा कीमत लगाने आया तो उसने मुझे उसी के हाथों पिटवा दिया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो इतनी बेमरवत निकलेगी। एक दिन मेरी जेब क्या खाली हुई, वो तो 3-4 सालों की रफ़ाकत भूल गई। इसी परेशानी में मेरा एक्सीडेंट हो गया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें दवाएं पिला पिला कर बांझ बनाने की कोशिश की कि कहीं तुम्हारे बच्चे मेरे पाँव की बेड़ी ना बन जाएं। मगर अब समझ में आया है कि ज़िंदगी में एक महज बीवी कितनी बड़ी नेमत होती है। मैंने तुम्हारी नाकदरी की, मुझे माफ़ कर दो। मैंने आदिल को माफ़ तो कर दिया, मगर आदिल की लाई हुई दवाएं खाने की वजह से मैं कभी दोबारा माँ नहीं बन सकी। आज मेरी गोद खाली है। आदिल तो मुझसे मोहब्बत करते हैं, मगर हर लम्हा उनकी मोहब्बत पर शक ही होता है। ऐसा मर्द जिसे उसकी बीवी औलाद ना दे सके, वो चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, एक ना एक दिन बदल ज़रूर जाता है। और मैं भी इसी खौफ तले ज़िंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।